ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سورہ اعراف کی تفسیر۔ سورہ اعراف کا مضمون ہے تخلیق انسانی کی تفصیل بتاتے ہوئے، تفصیل کے بارے میں ہے۔ تخلیق انسانی کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ جب تجھے بڑائی کا گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں۔ تو شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور کہا کہ میں سیدھی راہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا اور دائیں بائیں ہر طرف سے انہیں گھیروں گا اور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر، جو تیری پیروی کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور آگے فرمایا، سن اے انسان، کہیں شیطان تجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں اور اللہ نے بھی اس طرح حکم دیا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے، کیا اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ کچھ لوگوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے۔ آگے مضمون میں فرمایا، دنیا کی زینت کی چیزیں اور پاکیزہ اشیاء بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے حرام کیے ہیں۔ منکرین حق جب جہنم میں جمع ہوں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کرے گا اور کہے گا، اے رب، اس گروہ نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا، اس کو دوگنا عذاب دے۔ تو جواب ملے گا کہ آج سب کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ آگے فرمایا، ان منکرین کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ ہم تو صرف طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتے ہیں۔ اہل جنت کو جنت میں دل کی قدرتیں دور کر کے داخل کیا جائے گا اور انہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا، اور اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، کیا تم نے اس کے وعدے کو حق پایا؟ وہ کہیں گے کہ گمراہوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آگے فرمایا، دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں بھی اس میں سے کچھ دو۔ تو وہ جواب دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ نے منکرین پر حرام کر دی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قانون کو کھیل بنا لیا تھا، آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ تم بھی اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے پکارو اور امید کے ساتھ اس سے مانگو۔ اس کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ شرارت پسند لوگ تو بنجر زمین کی طرح ہیں جو باران رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ باران رحمت سے تو صرف زرخیز زمین کی طرح سلیم الفطر لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو سرداران قوم نے کہا، ہمیں تو یہ سرئی گمراہی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں گمراہی پر نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔
حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو نادان ہونے کا طعنہ دیا اور کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو بچا لیا اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا۔ آگے بیان فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی طرف بھیجا جو ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراشتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور لواطت سے منع کیا تو قوم نے جواب دیا کہ نکالو اس کو اس بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور تباہ کر دیا۔ یعنی جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں سے نکلنے کو کہا تھا، بستی سے نکالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ آگے فرمایا قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی سے منع کیا اور اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، لیکن سرداران قوم اپنے گھمنڈ میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے یا تم اپنے آبائی دین میں واپس آ جاؤ۔ ایک روز ایک زوردار دھماکے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جس نے قبول حق سے انکار کیا۔ اور آگے فرمایا جب ہم کسی علاقے میں رسول بھیجتے ہیں تو ان لوگوں کو سختی اور مصیبت میں بھی ڈالتے ہیں تاکہ ان کی کڑی ہوئی گردن ڈھیلی ہو جائے اور ماحول قبول دعوت کے لیے سازگار بن جائے۔ اگر یہ ایمان لے آئے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیا یہ بات عبرت اور سبق سکھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ اس زمین کے وارث تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ یہ واقعات ہم اس لیے تو بیان کرتے ہیں کہ لوگ عبرت پکڑیں۔ آگے فرمایا فرعون کے دربار میں جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو سمجھ کر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ ایمان لانے کا نتیجہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ ان اسلام قبول کرنے والے 9 مسلموں نے جواب دیا کہ اب ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے۔ فرعون سے اس کے درباریوں نے کہا کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ زمین کا وارث ہے، جسے چاہے وارث بنا دے۔ جب فرعون اور اس کی قوم قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کرو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے تو بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دوں گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ پورا ہوا، لیکن جوں ہی کوئی آزمائش ختم ہوتی وہ مزید اکڑ جاتے، نتیجتاً تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی درخواست کی تو جواب ملا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اگر پہاڑ اس کی تاب لا سکا تو تم بھی دیکھ سکو گے ورنہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کی اور اللہ نے اسے اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ آگے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد قوم نے بچڑے کو اپنا
بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی سخت سست کہا کہ تم نے میری صحیح جانشینی کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ سینا پر لے گئے۔ جب وہاں بھی ان سے قصور سرزد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کو خود ساختہ عقیدوں اور بوجھوں سے نجات دلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر لاٹھی ماری اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا، کسی قسم کی دنیاوی کام کا حکم یا اجازت نہیں تھی، لیکن جب بنی اسرائیل نے ابتداءً ہیلے کر کے اور پھر علانیہ اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو کچھ نیک لوگوں نے اس سے منع کیا۔ ایک گروہ نے برائی سے روکنے والے سے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کی سزا کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے۔ برائی سے روکنے والوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس لیے روکتے ہیں کہ کل اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام ارواح کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ضرور، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ دلیل پیش کرو کہ ہم حقیقت سے بے خبر تھے۔ یہود کے دنیا پرست علماء کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جنہوں نے دنیا کے لیے دین بیچ دیا۔ کہو کہ نفع و نقصان کا اختیار تو مجھے بھی نہیں، اگر یہ اختیار ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ جب شیطان اہل ایمان کو اکساتا ہے، فریب دیتا ہے تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو، ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم ہو جائے، اور صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اپنے رب کو پکارو۔ ایمان والے کبھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس کی بندگی سے منہ نہیں موڑتے۔ اور اب جناب یہاں پہ سورہ اعراف کا تفصیلی جائزہ جو ہے پورا ہو چکا ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ انفال۔ سورہ انفال کا اجمالی خلاصہ: مشرکین پر ان کے کفر، فساد اور مسلمانوں سے دشمنی، دنیا میں وبال اور جنگ بدر میں ان کی سزا کا بیان، اور دیگر بعض واقعات میں یہود پر جو وبال ہوا اس کا بیان ہے۔ بدر کا زیادہ اور واقعہ اہل یہود کا کم، مومنین کی نعمتیں اور کفار کی سزاؤں کی یاد دہانی، اور بعض شرعی احکام کا بیان ہے۔ پہلے مضمون میں فرمایا جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح کی کہ مسلمانوں کی جنگ دنیا کے مادی فوائد بٹورنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اخلاق و تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ رہا مال غنیمت تو یہ انعام خداوندی ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد سے تم نے فتح و نصرت حاصل کی۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان کشمکش کی پہلی فیصلہ کن جنگ ہے، جس میں اہم سوال یہ تھا کہ اسلام اور نظام جاہلیت میں سے کس کو زندہ رہنا ہے۔ آگے بیان فرمایا، غزوہ بدر میں اللہ کی خصوصی مدد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میدان جہاد سے فرار ہونا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ فرار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کے مقابلے میں جان عزیز ہے،
اے ایمان والو رسول کی آواز پر لبیک کہو، اس میں تمہاری زندگی ہے، اور اس عام عذاب سے بچو جو صرف گناہ گاروں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ مال اور اولاد تو سامان آزمائش ہے، اگر خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بصیرت و قوت تمیز پیدا کر دے گا۔ یہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں لیکن اللہ کی تدبیروں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا، اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو پرانے افسانے ہیں، اور اگر واقعی یہ قرآن حق ہے تو انکار کی وجہ سے ہم پر پتھر برسنے چاہیے، لیکن اے نبی جب تک آپ موجود ہیں اور جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہ بھی اس وقت تک انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان کی عبادت کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ آگے جہاد کا بیان ہے۔ جہاد اس وقت تک جاری رکھو جب تک دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے کہ جس نے تباہ ہونا ہے وہ بھی دلیل روشن کے ساتھ تباہ ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل روشن کے ساتھ۔ مراد اسلام اور جاہلیت ہے، یعنی اس میں مراد اسلام اور جاہلیت ہے۔ اے مومنو جہاد میں ثابت قدمی دکھاؤ اور آپس میں جھگڑنا نہیں ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے۔ مدینہ کے یہودیوں اور منافقین نے جب دیکھا کہ مٹھی بھر مسلمان قریش مکہ جیسی زبردست طاقت سے ٹکرائے جا رہے ہیں تو آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں اور موت کے منہ میں ان کا جانا یقینی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت کو اس وقت تک نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نعمت کا غیر مستحق نہ بنا دے۔ جتنا تمہارا بس چلے زیادہ سامان جنگ تیار رکھو تاکہ اس سے اللہ کے دشمن خوفزدہ رہیں۔ ہاں اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو آپ بھی کر لیں۔ آگے فرمایا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے دولت ایمان کی وجہ سے آپس میں بھائی بنا دیا اور ان کے دل جوڑ دیے۔ اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل کبھی جوڑ نہیں سکتے تھے۔ اصولی لحاظ سے اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 کی نسبت ہے، لیکن تربیت میں کمی کی وجہ سے تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دوگنی فوج سے ٹکرانے میں تعامل نہ کرو۔ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی سچے مومن ہیں۔ چند غزوات اور چند واقعات مذکور ہیں۔ عرب کے قبائل سے عہد توڑنے کا اعلان، فتح مکہ، غزوہ حنین، کفار کو حرم سے نکالنا، غزوہ تبوک اور واقعہ ہجرت، یہ سب اگلی ویڈیو میں بیان ہوں گے۔ اب اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کا تفسیری جائزہ لیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ یہاں سے جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ ہمیں اجازت دیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے ایسی اسلامی معلومات کی اور اسلامی ویڈیو بنا سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اور آپ سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ العزیز۔ اب آئندہ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھو، صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھو، اپنے رب کی پاکی بولو، اپنے رب کی پاکی بولو۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ننھی
چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائے، ننھی چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائے، اور خوشی سے مل کے گائے، اور خوشی سے مل کے گائے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے پاس سے گزرے ہولے ہولے، تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے پاس سے گزرے ہولے ہولے، زباں میں اپنی وہ بھی بولے، زباں میں اپنی وہ بھی بولے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پھول اور کلیاں سب پودے بھی کرتے ہیں بس حمد خدا کی، پھول اور کلیاں سب پودے بھی کرتے ہیں بس حمد خدا کی، آؤ شامل ہو ہم سب بھی، آؤ شامل ہو ہم سب بھی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھو، صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھو، اپنے رب کی پاکی بولو، اپنے رب کی پاکی بولو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ننھی چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائے، ننھی چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائے، اور خوشی سے مل کے گائے، اور خوشی سے مل کے گائے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا